مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ایک مقولہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہر انسان، ہر قوم اللہ رب العالمین کی تقدیر میں رہ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر لکھا کرتی ہے۔ اور یہ جملہ اپنے دوستوں کے گوش گزار اس لیے کرنا چاہتا ہوں، جب تک ہم اس گہری بات کو، سنجیدہ بات کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اسی طرح پریشان حال رہیں گے، پریشان ذہن رہیں گے، اور جو افراتفری مذہب اور سیاست کے نام پر ہمیں نظر آ رہی ہے، شاید یہی تماشا جو 76-77 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، مزید ہمیں دیکھنا پڑے۔ اور یہ جملہ اس لیے بھی میں اپنے دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی شخص میں اور کسی بھی قوم کے اندر تبدیلی صرف دعاؤں سے نہیں آیا کرتی، صرف ذکر و اذکار سے نہیں آیا کرتی۔ کسی بھی شخص یا قوم کے اندر تبدیلی نہ صرف نعروں سے آتی ہے اور نہ صرف تقریروں سے آتی ہے، بلکہ شخص بھی بدلے گا تو اللہ رب العالمین کے اصولوں پر چلتے ہوئے، اور قوم بھی بدلے گی تو اللہ رب العالمین کی تقدیر پر سفر کرتے ہوئے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم انفرادی تقدیر اور قومی تقدیر سمجھیں، لغت کی دنیا میں اتر کر لفظ قدر، لفظ تقدیر کو سمجھ لیں۔ آج جو گفتگو میں آپ دوستوں اور بھائیوں کے سامنے رکھوں گا، اس کا تعلق سمجھنے سے ہے، لہٰذا ہمتاً گوش ہو کر بات کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک گہرا مضمون ہے، ایک گہرائی رکھتا ہوا عنوان ہے۔ جتنی دلچسپی ہوگی اتنی ہی بات میرے لیے سمجھانا آسان ہوگی اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگی۔ قدر یا تقدیر، اس کا بنیادی معنی ہے پیمانہ، اندازہ۔ عربی میں کہتے ہیں قدرت الشیء، میں نے چیز کا اندازہ کیا، میں نے چیز کا پیمانہ کیا، میں نے اس کی لمبائی اور چوڑائی جانی، میں نے اس کی جسامت کو جانا، اس کی کمیت کو دیکھا۔ عربی میں کہا جاتا ہے قدر لہ الامر، کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، رب العالمین نے اس کے لیے ایک قانون تجویز کیا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 49 میں رب العالمین نے فرمایا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک قاعدے کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک قانون کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور زیادہ مزید بہتر انداز میں بات اگر میں سمجھا سکوں، اللہ رب العالمین شہنشاہ کائنات ہیں، رب العالمین بادشاہ کائنات ہیں، لیکن شہنشاہ کائنات ہونے کے باوجود، بادشاہ کائنات ہونے کے باوجود، وہ اللہ اپنی کائنات کا نظام نعوذ باللہ ڈکٹیٹرشپ پہ نہیں چلا رہا، آمریت پر نہیں چلا رہا، بلکہ شہنشاہ کائنات اور بادشاہ کائنات ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین اس کائنات کو چلا رہا ہے، ایک آئین بنا کر، ایک دستور بنا کر،
یعنی کائنات کے نظم اور انتظام کے لیے رب العالمین نے ایک کانسٹیٹیوشن بنا دیا ہے، اور ہم تمام مسلمان اللہ رب العالمین کے اس کائناتی تقدیر پر، اس کائناتی کانسٹیٹیوشن پر، اس کائناتی قوانین پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا قانون چاہے ہمارے لیے بھلا ہو، اللہ رب العالمین کے قانون نے تقدیر کا معاملہ ہمارے لیے برا ہو، اللہ رب العالمین کی تقدیر کا قانون چاہے ہمارے لیے کڑوا ہو چاہے ہمارے لیے میٹھا ہو، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس کائنات کا انتظام نعوذ باللہ من ذالک ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر نہیں چلا رہا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے آئین اور دستور کے مطابق۔ اب لغوی معنی جب ہم نے جان لیا، انفرادی تقدیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کی تقدیر میں رہ کر ہم میں سے ہر شخص اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط بھی ہو، منصفانہ بھی ہو اور ایماندارانہ بھی ہو، یعنی ہمارے فکر و خیال میں بستا ہو تو خدا بستا ہو، ہمارے دل و دماغ میں اگر بستا ہو تو خدا بستا ہو، ہماری یاد میں ہو تو خدا ہو، ہماری زبان پر ہو تو خدا ہو۔ یہ جو سوشل میڈیا پر کچھ غیر سنجیدہ علماء غیر سنجیدہ گفتگو کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ گویا کہ پوری کائنات ان کے ہاتھوں میں ہے، اور موت و زندگی کے فیصلے اللہ رب العالمین نے شیخ صاحب کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ اس غیر سنجیدہ گفتگو کا جواب سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا کی زبانی دیا جا رہا ہے۔ میں یہاں ایک سنجیدہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر ان غیر سنجیدہ علماء سے بھی یہ کہوں گا، اور اپنے بریلوی بھائیوں بریلوی دوستوں کی توجہ بھی دلاؤں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ باتیں جو ان کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں ہم پیغمبر کے بارے میں نہیں کر سکتے، کسی نبی اور رسول کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ اگر سورہ احقاف مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 9 کا مطالعہ کرے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی باقاعدہ رب العالمین نے کہلوایا اللہ کے رسول کی زبان سے، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم۔ اے رسول، جو لوگ آپ سے قیامت کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیں میں کوئی نرالا رسول تو ہوں نہیں، میں کوئی انوکھا اور انہونا رسول تو ہوں نہیں، میں نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نہیں جانتا کل تمہارے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے جب ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق ہو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا سنجیدہ تعلق ہو۔ دوستو، سورہ فرقان کی ابتدائی 2 آیات کا کبھی گہرے انداز میں مطالعہ کیجئے گا۔ رب العالمین پہلی آیت میں کہتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فیض بخش ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر وہ کلام نازل کیا ہے جو جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا کلام ہے۔ اور پھر رب العالمین نے اگلی آیت میں کہا
الذی لہ ملک السماوات والارض، جو اللہ قرآن اور کلام نازل کرنے والا ہے وہ ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹے کی صورت میں نہ بیٹی کی صورت میں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت کے اندر کسی کی شراکت داری نہیں ہے، نہ کسی نبی کی ہے، نہ کسی رسول کی ہے، نہ کسی ولی کی ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور جو چیز اس نے پیدا کی ہے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، ایک قاعدے سے، ایک اصول سے، ایک ضابطے سے باندھ کر پیدا کی ہے۔ جب ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں دوست، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچانیں، یعنی اس خالق اور مالک کی رحیمی کے پروں کی ٹھنڈک کو بھی محسوس کریں، اور اس کی جباری، اس کی قہاری اور اس کی پکڑ کا خوف بھی اپنے اندر موجود پائیں۔ اسی لیے دوستو بہت زیادہ ضروری ہے ہم تمام مسلمان جب اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، 5 وقت کا نمازی اپنے آپ کو بنائیں۔ یعنی وہ مسلمان ہی کیا جو نمازی نہ ہو، جو نماز پڑھنے والا نہ ہو، جو اپنی مرضی کا نمازی ہو، اپنی خواہش کا نمازی ہو، دل چاہا نماز پڑھی، دل چاہا نماز نہیں پڑھی۔ ہم اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بھی بنائیں، اور نمازی بنانے کے ساتھ ساتھ اس نماز کے جو اخلاقی نتائج ہیں ان پر بھی نظر رکھیں۔ نماز ہم سے مطالبہ کرتی ہے منکرات سے اپنے آپ کو دور رکھو، فواحش سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہ کرو، ایمانداری اور وفاداری والے کام کرو، دغا نہ کرو، بے وفائی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو۔ یہ نماز کے مطالبات ہیں۔ دوستو ایک حدیث کا ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں نا، اور میں اس حدیث کے ذریعے جو بات آپ کے ذہنوں میں انڈیلنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے، ہر انسان، ہر مسلمان اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں رہ کر، لیکن اس حدیث کے مطالعے کے لیے ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ آج کے جمعے میں جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ تھوڑی سی گہری ہے، ذہنوں کو تھکانے والی ہے، لیکن ہم تن گوش ہو کر بیٹھیں چونکہ ہم ایک گہرے مسئلے کو سمجھنے لگے ہیں۔ حدیث کے مطالعے سے پہلے ضروری ہے علم الہی اور تقدیر الہی کے فرق کو سمجھ لیں۔ یہی فرق عام طور پر ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم تقدیر کے مسئلے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ علم الہی یعنی اللہ کا علم مطلق ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک کا علم رکھتا ہے۔ بگ بینگ نہیں ہوا، کائنات نہیں بنی، کائنات بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی بند مٹی کو ڈھیلا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہمیشہ تک کا علم رکھتا تھا۔ ہم جتنے مسلمان انسان یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک سارا علم ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہے، یعنی ہمارے ہر سیکنڈ کا علم اللہ کو ہے، ہمارے ہر لمحے کا علم اللہ کو ہے، ہماری ہر حرکت کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ جب تک فارمیسی اور میڈیکل نے ترقی نہیں کی تھی، زچہ بچہ کی اموات بہت زیادہ ہوتی تھی، پھر میڈیکل اور فارمیسی نے ترقی کی، زچہ بچہ کی اموات میں کمی آ گئی، یہ ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں جو انسانوں کو لگتی تھی، انسانوں کو جینے نہیں دیتی تھی، موقع نہیں دیتی تھی، لیکن میڈیکل اور فارمیسی کی ترقی نے اب لوگوں کو 5-6 سال مزید جینے کے لیے دے دیے ہیں۔ یہ سب ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کے علم میں تھا۔ یاد رکھیے
اللہ رب العالمین کا علم ہماری آزادی میں مداخلت نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا علم ہمارے اختیار میں مداخلت نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا علم ہماری زندگی میں ڈسٹربینس پیدا نہیں کرتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں دوست، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر کے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کریں گے اللہ کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کا علم مطلق ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے، یہ ہے علم الہی۔ ہماری بحث اس پر نہیں ہو رہی، ہماری بحث ہو رہی ہے تقدیر الہی پر۔ اور تقدیر الہی کیا ہے؟ عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز کے لیے اللہ قاعدہ بنا چکا ہے، اللہ قانون بنا چکا ہے، اللہ ضابطہ بنا چکا ہے۔ بھئی ہماری آنکھ دیکھے گی، یہ قانون اللہ بنا چکا ہے، ہمارے کان سنیں گے، یہ قانون اللہ بنا چکا ہے، ہماری زبان بولے گی، اللہ یہ قانون بنا چکا ہے، ہمارے ہاتھ پیر کام کریں گے، اللہ یہ قانون بنا چکا ہے، ہمارا دماغ سوچے گا سمجھے گا، اللہ رب العالمین قانون بنا چکا ہے۔ یہ ہے تقدیر الہی، اور تقدیر الہی میں ہم آزاد ہیں۔ اب تقدیر الہی میں رہ کر ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یہ بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صرف دعاؤں سے ہماری تقدیر بدلنے والی نہیں ہے، صرف ذکر اور وظائف سے ہماری تقدیر بدلنے والی نہیں ہے، صرف نعرے اور تقریر سے نہ فرد بدلنے والا ہے نہ قوم بدلنے والی ہے۔ اب ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، مشکات باب الایمان بالقدر کے اندر بخاری مسلم کے حوالے سے روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو بھی شخص ہے قد وکل مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنہ، اس کا جنت اور جہنم میں جو ٹھکانہ ہے علم الہی کے اعتبار سے، تم میں سے ہر شخص کا جنت اور جہنم کا ٹھکانہ علم الہی کے لحاظ سے وہ لکھ دیا گیا ہے، علم الہی کے لحاظ سے، چونکہ اللہ کا علم مطلق ہے۔ جب کائنات نہیں بنی تھی، بگ بینگ نہیں ہوا تھا، اللہ ہمیشہ سے ہمارے بارے میں جانتا تھا۔ تو رب العالمین ہر ایک کا اپنے علم کے لحاظ سے جنت میں بھی ٹھکانہ جانتا ہے اور جہنم میں ٹھکانہ بھی جانتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول کہ جب علم الہی کے لحاظ سے جنت اور جہنم میں ہمارا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے تو کیا ہم علم الہی میں جو کچھ طے شدہ ہے اس پر بھروسہ نہ کر لیں، وَنَدَعُ الْعَمَلَ، عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو یہ وہ موقع تھا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اعملوا، عمل کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اگر علم الہی کے لحاظ سے کوئی شخص جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا، اور علم الہی کے لحاظ سے کوئی جہنم کے لیے پیدا کیا گیا تھا تو جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ میں علم الہی کی بات کر رہا ہوں جہاں ہماری مداخلت نہیں ہے اور علم الہی ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ اب اللہ کے رسول نے یہ بات کہنے کے بعد سورہ لیل کی آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک۔ اب وہاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس نے اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، جس نے اپنی آزاد مرضی سے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، جس نے اپنی آزاد مرضی سے اچھائی کی، نیکی کی، تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ رب العالمین اسے آسان راستے کی سہولت دے دیں گے، چونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، جب ہم نیکی کرنے جائیں گے رب العالمین ہمارے ساتھ ہوگا،
رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، رب العالمین کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس شخص نے اپنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے بخل کیا، جس شخص نے اپنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے خدا سے بغاوت کی، خدا سے بے پرواہی اختیار کی، اور جس نے اپنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے اچھائی کو جھٹلا دیا، نیکی کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اسے مشکل راستے کی سہولت دے دیا کرتے ہیں۔ تو دوستو، علم الہی الگ چیز ہے، اللہ رب العالمین کی صفت قضا و قدر الگ چیز ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی تقدیر میں رہ کر ہر انسان، ہر قوم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی ہے۔ رب العالمین ایک قانون بنا چکے ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم پاکستانیوں کے لیے خاص کر یہ معاملہ ہے، چونکہ معذرت کے ساتھ ہم پاکستانی جو زندگی گزار رہے ہیں، جنگل کا قانون ہے، یہاں کرپشن ہے، نہ گورنمنٹ کے ادارے اپنا صحیح کام کر رہے ہیں، اور نہ ہم میں سے ہر شخص خود محمد علیہ السلام کے سپاہی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، ایک شخص بدعقیدگی اور بدعملی کے جوہڑ میں ہی رہنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس موقع ہے، اس کے پاس رہنمائی موجود ہے، اس کے پاس ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات موجود ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، تو رب العالمین کی تقدیر یہ ہے، ایسا شخص پیچھے رہے گا، ایسا شخص خدا کے عذاب کی گرفت میں رہے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ نمل کی آیت نمبر 57 کا، اللہ رب العالمین قوم لوط کا ذکر کر رہے ہیں، قوم لوط کے جرائم کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی، گھر کے اندر نبوت کا چراغ جلا ہوا ہے، شوہر اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہے، کتنا موقع ہے سدھرنے کا، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی بدلنا نہیں چاہتی، قوم کی بدکاریوں میں ان کے ساتھ ہے، قوم کی عیاشیوں میں، ان کی ذہنی عیاشیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب قوم لوط پر عذاب ٹوٹا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیا، لوط علیہ السلام کے گھرانے کو بھی بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہاں اس کی بیوی کو عذاب میں چھوڑ دیا، کیوں؟ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، چونکہ ہماری تقدیر یہی تھی، ہمارا قانون یہی تھا، ہمارا فیصلہ یہی تھا، جو بدلنا نہیں چاہتا اپنے آپ کو وہ پیچھے رہتا ہے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کی گرفت میں رہتا ہے۔ دوستو، یہ قرآن کی آیتیں ہمیں سمجھا رہی ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہر مسلمان، خاص کر پاکستانی مسلمان، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، چاہے وہ مذہبی سٹیج ہو، چاہے وہ سیاسی سٹیج ہو۔ قومی تقدیر کی طرف چلتے ہیں، لیکن یہاں بھی دوست ایک سوال کا جواب لیتے چلیں آگے بڑھتے ہوئے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آخر تقدیر الہی کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ رب العالمین کی تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے قاعدہ بنا دیا، قانون بنا دیا، ضابطہ بنا دیا۔ اب سوال ہمارے سامنے یہ ہے
کہ تقدیر الہی کی ہم انسانوں کو ضرورت کیا ہے؟ دوستو، تقدیر الہی کی ہمیں ضرورت اس لیے ہے جب ہم اللہ کے قانون کو پڑھتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھتے ہیں تو اپنے خالق اور اپنے مالک کو دریافت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن کبھی ہماری توجہ آسمانوں کی طرف دلاتا ہے، کبھی قرآن ہماری توجہ زمین کی طرف دلاتا ہے، کبھی قرآن برستی ہوئی بارش کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، کبھی قرآن زمین سے پھوٹتی ہوئی روئیدگی کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، کبھی ہواؤں کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، کبھی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، کبھی دریاؤں کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، کبھی آسمان و زمین کے درمیان معلق بادلوں کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ تو تقدیر الہی کی ہمیں ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے خالق اور مالک کو دریافت کر سکیں۔ تقدیر الہی کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے تاکہ ہم فضاؤں میں اڑ سکیں، پانیوں میں تیر سکیں، چاند پہ قدم رکھ سکیں، زمین پر رہتے ہوئے ستارے سیاروں پر کمندے ڈال سکیں۔ تقدیر کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی زمینی پیداوار کو بڑھا سکیں، بارشیں نہ ہوں، مصنوعی بارش کا انتظام کر سکیں۔ تقدیر الہی کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے تاکہ ہم اینڈرائڈ موبائل میں دنیا کو بھی سما سکیں اور جو کائنات دریافت ہو چکی ہے، دریافت شدہ کائنات کو بھی سما سکیں۔ تو تقدیر الہی کی ضرورت دوستو ہمیں اس لیے ہے۔ ایک اور بات سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو تقدیر الہی کا دائرہ کیا ہے؟ دیکھیں، کائنات چاہے ارضی ہو، کائنات چاہے سماوی ہو، کائنات کا کوئی حصہ اللہ رب العالمین کی تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ یعنی چیونٹی کے لیے قانون بنایا تو کس نے؟ خدا نے۔ بھائی جس کو آپ ایٹم کہتے ہیں اس کے لیے قانون کس نے بنایا؟ خدا نے۔ ایٹم ٹوٹا، اس میں سے کوارک نکلا، کوارک کے لیے قانون کس نے بنایا؟ خدا نے۔ اللہ کے بندوں، کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے قاعدے قانون سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہے تقدیر الہی کا دائرہ۔ کاز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ریزن، اس کی تقدیر کس نے لکھی؟ اللہ نے۔ مسبب کا قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سبب کا قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ معلول کا قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ علت کا قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آسان لفظوں میں بیماری کا قانون بنانے والا بھی اللہ ہے اور بیماری کے علاج کا قانون بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اللہ کی تقدیر میں رہ کر اپنی تقدیر انسان اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے۔ ہم اپنی تقدیر صرف دعاؤں کے سہارے پہ رکھے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار کے سہارے پہ رکھے ہوئے ہیں، نعروں اور تقریروں کے سہارے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ نہیں دوست، تقدیر بدلنے کے لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسی دولت ہمارے لیے ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے ہیں۔ ایک حدیث کا مطالعہ کریں تاکہ میری بات مزید سمجھ میں آ سکے آپ کو۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے، یہ جو ہم اپنے بیماروں کے لیے دم جھاڑا کرتے ہیں، اپنے بیماروں کے لیے دوا دارو کرتے ہیں، اپنے بیماروں کو ہم پرہیزی کھانا کھلاتے ہیں، حل تردو بن قدر اللہ، کیا یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ بھئی رب العالمین کا فیصلہ کیا ہے؟ بیماری۔ اب اس بیماری کی مدافعت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دم جھاڑا کر رہے ہیں، دوا دارو کر رہے ہیں، پرہیزی کھانے کھلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ بتائیے، اللہ نے بیمار کیا، کیا ہمارا علاج اس اللہ کے فیصلے کو، اس بیماری کو ٹال سکتا ہے؟ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ ہی من قدر اللہ، بیماری بھی اللہ کا فیصلہ، اور بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو تم دم جھاڑا کر رہے ہو یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔
جو تم دوا دارو کر رہے ہو یہ بھی اللہ کا قانون ہے، یہ جو تم پرہیزی کھانے کھلا رہے ہو یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ یہی بات دوستوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک شخص بھی اور ایک قوم بھی اللہ کی تقدیر میں رہ کر اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی ہے، لیکن قوم اپنی تقدیر لکھے اس کے لیے ضروری ہے قوم کے پاس اجتماعی شعور ہو، قوم کا شعور زندہ ہو، قوم کا شعور بیدار ہو۔ قوم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے اس وقت لکھ سکتی ہے جب قوم متحد ہو، جب قوم متفق ہو۔ قوم اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر اس وقت لکھ سکتی ہے جبکہ قوم انسان دوست ہو۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جاپان سے کوریا کو آزادی ملی۔ آزادی کے فوراً بعد کوریا تقسیم ہو گیا، جنوبی کوریا، شمالی کوریا۔ جنوبی کوریا جمہوریت کے راستے پہ چلا، اس نے لوگوں کے حق ملکیت کو تسلیم کیا، اس نے جمہوری آزادی دی، اظہار رائے کا حق دیا۔ جنوبی کوریا انسان دوست بنا۔ آج جنوبی کوریا کا سالانہ جی ڈی پی 1.7 ٹریلین ڈالر ہے۔ اس کی برآمدات، اس کی ایکسپورٹیشن 808 ارب ڈالر ہے، اور جنوبی کوریا اپنے دفاع پر اپنے جی ڈی پی کا بمشکل 2% خرچ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شمالی کوریا آمریت کے راستے پہ نکلا، اس نے اپنے ملک کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا، اس نے جمہوریت کا گلا دبا دیا، اس نے لوگوں سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا، اس نے لوگوں کے حق ملکیت کو تسلیم نہیں کیا۔ شمالی کوریا انسان دوست نہیں بنا سکا اپنے آپ کو۔ اس کا سالانہ جی ڈی پی کتنا ہے؟ 29.6 ارب ڈالر۔ اس کی ایکسپورٹیشن برآمدات کتنی ہیں؟ 4 ارب ڈالر۔ اور یہ غریب ملک شمالی کوریا اپنے دفاع پر کتنا خرچ کرتا ہے؟ اپنے جی ڈی پی کا 22% سے زیادہ۔ ہم پاکستان میں اترے، یہی حال ہے ہمارا۔ 77 سال سے یہاں آمریت ہے، 77 سال سے جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا ہے، اظہار رائے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ یہاں جس کے پاس وردی ہے وہ بدماش ہے، یہاں معاملات بالکل تلپٹ ہیں۔ آج 77 سال کے بعد پاکستان جنوبی ایشیا کے 7 ممالک میں سب سے مہنگا ملک ہے۔ ہمیں شاہین اور غوری دکھا کر خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم پاکستانی ہمیشہ کسی نہ کسی میزائل تجربے پر تالیاں پیٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب تک قوم اپنے آپ کو نہیں بدلے گی، یہاں قدم قدم پر مسجدیں کیوں بننے دی گئی ہیں؟ فرقہ واریت کو زندہ رکھنے کے لیے، مسلک پرستی کی آگ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ ہم سمجھے نہیں سکے اس کو، ہمیں تقسیم کیا گیا، کبھی شیعہ سنی کے نعرے سے تقسیم کیا گیا، کبھی لسانیت کا کاٹ کھیلا گیا، کبھی صوبائیت کی جنگ یہاں لڑنے پر لوگوں کو آمادہ کیا گیا۔ عجیب مسائل ہیں۔ تو جب تک یہ مسلم امہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گی، خدا را غور کرے، جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے تلے نہیں آئیں گے، جب تک یہ منبر اور محراب تعمیری استعمال نہیں ہوگا، تب تک صحافت ہمارے جذبات سے نہیں کھیلے گی، مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ سب کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اگر ہم عالمی سطح پر چلے جائیں، شام کو آزادی ملی اور اسد خاندان کا 50 سالہ آمریت کا دور ختم ہوا۔ حیہ تحریر اس کے جنگجوؤں نے حکومت کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور ہم یہی چاہیں گے کہ 80% شام میں رہنے والے شافعی المسلک سنی مسلمان ہیں، ان کو امن کے ساتھ جینے کا حق دیا جانا چاہیے۔
لیکن جن دوستوں کی گہری نظر ہے وہ جانتے ہوں گے یہ شام، تیونس، مصر، یہ لیبیا، یہ لبنان، یہ یمن، یہ عالمی طاقتوں کے بیٹل ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے جنگی میدان ہیں۔ عالمی طاقتیں اپنے گھروں میں اپنے مفادات کی جنگ نہیں لڑتے، وہ دوسرے ممالک کے اندر اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں۔ تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ شام، وہاں لوگوں کو امن ملے، لوگوں کو سکون ملے، جینے کا انہیں حق ملے، جو آزادی مل گئی ہے وہ ختم ہونے پر نہ آئے، ہماری دعائیں ہیں یہ۔ لیکن گہری نظر سے دیکھیں آپ، اسرائیل عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر یہ سارے ڈرامے کر رہا ہے۔ اصل فتح اسرائیل کی ہے، وہ جو چاہ رہا ہے چال چل رہا ہے، جو چاہ رہا ہے کاٹ کھیل رہا ہے۔ میں صرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جب تک مسلم امہ، ہم مسلمان اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اپنے آپ کو بدلنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھیں گے خدا کی تقدیر میں رہتے ہوئے۔ خدا کی تقدیر کیا ہے؟ کلام اللہ۔ تب تک انہی حالات کا شکار رہیں گے۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ اگر مسدس حالی کو آپ پڑھیں، ایک زمانہ تھا خیر الامم ہونے کا، ہم نے حق ادا کیا تھا۔ ایک وقت تھا آفاق کے اندر محترم تھے ہم۔ ایک زمانہ تھا ایک ایک گھونٹ علم کا تھا جو ہم حلق سے نیچے اتارتے تھے۔ ایک زمانہ تھا گردوں پر ہماری بادشاہی تھی، فلک پر ہماری بادشاہی تھی۔ لیکن پھر وہ زمانہ آیا کہ ہم مسلمان مطلبی بن گئے، ہم خود غرض بن گئے، ہم مفاد کے بندے بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں، جو قابلیتیں کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھر دی تھی، ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ ہم نے محنت چھوڑ دی، ہم نے مشقت چھوڑ دی۔ مسلم امہ کا صرف نام باقی رہ گیا، ورنہ سعودیہ کے اندر ہمیں کوئی نہیں پہچانتا، ترکی کے اندر ہمیں کوئی نہیں جانتا، UN کے اندر جو آپ کی پوزیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں، OIC کا جو فورم ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے پوری بین الاقوامی دنیا میں، وہ بھی آپ کے علم ہے۔ آخری بات، 2 منٹ مجھے دیجیے گا، بہت معذرت کے ساتھ آپ کے 2 منٹ لے رہا ہوں میں۔ اگر یہ بات میں سمجھا سکا نا، تو شاید جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر شخص، ہر قوم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں رہ کر میں سمجھا سکوں۔ دوستو، ہم انسانوں کا جو یہ وجود ہے نا، اس وجود کے 2 پہلو ہیں، ایک مادی پہلو ہے اور ایک اخلاقی پہلو ہے۔ ہمارا جو مادی پہلو، بھائی مادی پہلو اللہ کی تقدیر کا پابند ہے۔ آنکھ دیکھے گی، کان سنیں گے، زبان بولے گی، ناک سونگے گی، دل سوچے سمجھے گا، ہاتھ پاؤں کام کریں گے۔ ہمارے وجود کا مادی پہلو اللہ کی تقدیر کا پابند ہے، لیکن ہمارے وجود کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ اللہ کی تقدیر کا پابند نہیں ہے۔ جو چاہے ہماری آنکھ دیکھ لے، جو چاہے ہمارے کان سن لیں، جو چاہے ہماری زبان بول لے، جو چاہے ہمارا ذہن سوچ لے اور سمجھ لے، آزاد ہے نا ہم۔ اسی طرح دوستو، جس طرح ہمارے وجود کے 2 پہلو ہیں، مادی اور اخلاقی، ہم انسان جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کے بھی 2 پہلو ہوتے ہیں۔ گناہ ایک ہے، پہلو 2 ہیں۔ اس گناہ کا ایک پہلو ہے مادی اور دوسرا پہلو ہے اخلاقی۔ اس گناہ کے مادی پہلو میں ہم انسان پابند ہیں تقدیر کے۔ آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، زبان نے بولا، دماغ نے سمجھا، لیکن اخلاقی پہلو میں ہم آزاد تھے، جو چاہتے دیکھتے، جو چاہتے سنتے، جو چاہتے بولتے۔ اب قیامت کا منظر کیا ہے؟ رب العالمین نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، تو رب العالمین یہ نہیں کہے گا، رب العالمین یہ سوال نہیں کرے گا تمہاری آنکھ نے دیکھا، رب العالمین سوال کرے گا آنکھ نے کیا دیکھا۔ رب العالمین یہ سوال نہیں کرے گا تمہارے کان نے سنا، رب العالمین سوال کرے گا تمہارے کان نے کیا سنا۔ رب العالمین کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ سوال نہیں کرے گا تمہاری زبان نے بولا، رب العالمین یہ سوال کرے گا تمہاری زبان نے کیا بولا۔ رب العالمین کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ سوال
کرے گا کہ تمہارے دماغ نے سمجھا، تمہارے یہ سوال نہیں کرے گا تمہارے دماغ نے، بلکہ یہ سوال کرے گا تمہارے دماغ نے کیا سمجھا۔ یہ ہے وہ چیز جس کو میں دوست آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان، ہر قوم اللہ کی تقدیر میں رہ کر اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ میری گفتگو جاری ہے، میں سمجھتا ہوں شاید میں اپنا مضمون صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکا، بیان نہیں کر سکا۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔